اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملارا رہنما اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام خطیب مسجد حاضہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا عبد الرشید صاحب الطاری دامت برکاتہم القدسیہ محترم جناب محمد سعید اویسی صاحب حضرت علامہ صاحب منیب الرحمن بھائی اور حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین آج جس عظیم الشان اور خوبصورت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس باادب حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، چند منٹ کی گفتگو ہے اور بغیر تمہید کے گفتگو شروع کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی اور اس کے بعد چند ایک باتیں نبی پاک علیہ السلام کے مقام کی عرض کرنی ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور صرف ایک ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے، جہاں جگہ نہیں رب کے جلوے وہاں بھی موجود ہے۔ جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ فرمایا العروش ثلاثۃ، عرش تین ہیں۔ عرش کتنے ہیں؟ ایک عرش اولا، ایک کعبۃ اللہ، اور ایک فرمایا وقلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل بھی اللہ کا عرش ہے۔ اللہ فرماتا لا اسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن اسعنی فی قلب المومن۔ اللہ کریم نے فرمایا میں خدا نہ ساتوں آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ ساتوں زمینوں میں سما سکتا ہوں، اگر سمانا چاہوں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، ایک دیریہ آ گیا۔ دیریہ ایک فرقہ ہے، یہ خدا کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے۔ امام صاحب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درخت کے نیچے کھڑے ہیں، دیریہ آ گیا، کہنے لگا امام شافعی خدا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل الحمدللہ ہمارا خدا موجود ہے،
کہنے لگا کوئی دلیل دو۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کے دلائل اپنی جگہ ہیں، میں جس درخت کے نیچے کھڑا ہوں یہ درخت بھی بتا رہا ہے کہ خدا موجود ہے۔ کہنے لگا دلیل دو۔ آپ نے فرمایا ذرا غور کر، اس کا پتہ بکری بھی کھاتی ہے، ہرن بھی کھاتا ہے، شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے۔ کہنے لگا اور بھی جانور کھاتے ہیں پر آپ دلیل دیں۔ آپ نے فرمایا ذرا غور کر، یہی پتہ جب بکری کھاتی ہے تو دودھ بنتا ہے، یہی پتہ جب ہرن کھاتا ہے تو کستوری بنتی ہے، یہی پتہ جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد بنتا ہے، اور یہی پتہ جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ فرمایا عقل کا علاج کر، کوئی طاقت تو ایسی ہے نا جو ایک ہی پتے کو دودھ بھی بنا رہی ہے، کستوری بھی بنا رہی ہے، شہد بھی بنا رہی ہے، ریشم بھی بنا رہی ہے، وہ طاقت میرے خدا کی طاقت ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے موجود ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ اور چونکہ یہ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل ہے، بڑی مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تقریباً ترجمہ ہر بندے کو آتا ہے کہ بے شک اللہ کریم اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کثرت سے اللہ کے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں ایک سوال اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کا درود کیا ہے۔ اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اللہ کا درود کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا اپنے استاد سے پوچھتے ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ جی اللہ کا درود کیا ہے، تو فرماتے ہیں استاد صاحب نے کیا فرمایا، قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، وہی کام کر رہے ہو جو خدا کرتا ہے۔ خدا بھی محبوب کی تعریفیں کرتا ہے اور آپ بھی محبوب کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ وہ محبوب جس سے بڑھ کر کائنات میں حسین کوئی نہیں ہے، اور وہ محبوب جس کو اللہ کریم نے کائنات میں سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اور دیکھیے واحد اللہ کے محبوب ہیں جن کی ساری زندگی کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا لعمرو کا، علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، بلکہ علامہ صاحبان بیٹھے ہیں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہ قسم ایک ہی ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی ساری عمر کی قسم ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی عمر کتنی ہے کسی کو نہیں پتا۔ ہمارے سامنے تو 63 سال ہے نا، 63 سال۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی کل عمر نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی عمر کب سے شروع ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ فرمایا میں اس وقت سے اللہ کا نبی ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا تھا، اور صرف نبی نہیں بنایا، فرمایا انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ او کما قال۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرما دیا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، با یک آواز ہو کے نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک
سبحان اللہ. ایسے ہی بابا جی یہ نعرہ نہیں لگا گئے. یہ مسئلہ اتنا ناز سبحان اللہ. یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. ختم نبوت کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا. فرمایا میں اس وقت ختم نبوت کا تاج پہن چکا تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد آج سے نہیں ہو رہا. نبی پاک علیہ السلام پیدا بعد میں ہوئے ہیں. آپ کا میلاد صدیوں سے جاری ہے. ویسے تو اس کی ہزاروں مثالیں ہیں. جب کسی علاقے میں کسی بڑی شخصیت نے آنا ہو، کسی مفتی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے، کسی عالم نے، کسی بھی بڑے آدمی نے کسی علاقے میں آنا ہو تو اس کے اشتہار چھپتے ہیں، بینر لگائے جاتے ہیں، فلیکس سے اشتہار لگتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجنا تھا تو اللہ نے بھی کئی اشتہار لگوائے. کیا بات ہے. اب ساری کتابیں، آسمانی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھیں، تورات، انجیل، زبور، تمام صحائف، ہر کتاب کے اندر اور ہر صحیفے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا اشتہار بھیج دیا. ہر نبی نے اعلان کیا کہ میں تمہیں نبی آخر الزمان کے آنے کی بشارت دے رہا ہوں. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے نا عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ نے کس انداز میں اعلان کیا؟ اللہ اکبر. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے 600 سال پہلے، کتنا عرصہ جی؟ 600 سال پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا. اور انداز کیا ہے اعلان کا؟ کہا اے میری قوم، میں تمہیں اس نبی کے آنے کی بشارت دے رہا ہوں جو نبی میرے بعد تشریف لائیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ جب پنگوڑے میں ہوں گے تو چاند ان کو لوریاں دے گا. وہ نبی جب پنگوڑے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. برائے مہربانی آپ اگر اپنے نعرے لگاتے رہیں گے تو پھر قبلہ کا ٹائم بھی ہم ویسٹ کریں گے، اور پھر ابھی تو آپ نے ان کے بعد اگلی نشست کو بھی جو ہے وہ ٹائم دینا ہے. مہربانی فرمائیں ان کو گفتگو کرنے دیں ایک تسلسل سے. ماشاءاللہ بڑا ذوق والا مجمع ہے. ماشاءاللہ اویسی صاحب ماشاءاللہ آپ کو کافی دیر سے جگا کے اور بالکل ایکٹیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محبتوں کو سلامت فرمائے. اب جو باتیں میں نے چاند ایک عرض کرنی ہیں آپ کی اسی توجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ مجھے بات کرنے میں ذرا آسانی رہے گی. میں دوبارہ بات کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا میلاد نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے 600 سال پہلے منا رہے ہیں. میلاد کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کے آنے کے ذکر کرنے کا نام تو میلاد ہے. نبی پاک علیہ السلام کے آنے کے ذکر کرنے کا نام کیا ہے؟ اور قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے اللہ کریم نے جگہ جگہ اپنے محبوب کی آمد کے تذکرے کیے ہیں. جگہ جگہ کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا.
سرکار کے آنے کے ذکر کرنے کا نام میلاد ہے، اور قرآن میں اللہ نے کیا ہے، اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا میلاد سنیوں نے بعد میں شروع کیا ہے، خدا نے پہلے شروع کیا۔ سرکار کے آنے کے ذکر کرنے کا نام تو میلاد ہے۔ آنے کا ذکر یہ تو کر رہے ہیں، آنے کا ذکر کا ہمارے آقا آئے، شان سے آئے، عظمت سے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ نبی فرمایا شان سے آئیں گے، پنگوڑے میں ہوں گے تو چاند ان کو لوریاں دے گا، اور جب جوانی میں پہنچیں گے تو چاند کو اپنی مٹھیوں میں قابو فرما لیں گے۔ چاند کو اپنی مٹھیوں میں، اب ذرا تھوڑا سا غور تو فرمائیں، دیکھنے کو تو یہ ایک مختصر چھوٹی سی بات ہے نا کہ جی وہ بچپن میں جو ہے وہ بچپن پنگوڑے میں ہوں گے تو چاند ان کو لوریاں دے گا۔ ذرا تھوڑا غور تو فرمائیں کہ چاند زمین سے کتنی دور ہے؟ ایک تحقیق ہے 2,40,000 میل دور ہے۔ کتنا؟ 2,40,000 میل دور ہے چاند۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ فرما رہے ہیں اگر عام کسی بندے کی بات ہوتی تو ہم اگنور کر دیتے، اللہ کے نبی کی بات ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا وہ نبی پنگھوڑے میں ہوں گے تو 2,40,000 میل دور چاند کی آواز کو سنیں گے۔ ارے مسلمانوں، جس نبی کے بچپن میں سننے کا یہ مقام ہے تو جب کمالات نبوت اپنے عروج کو پہنچے ہوں گے پھر میرے مصطفیٰ کے سننے کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ اب یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی بھی دعویٰ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب دلیل مضبوط ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان کے چپے چپے پر فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 7 آسمان ہے نا جی، یعنی 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ آسمانوں پر 4 انگل کے برابر جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ میری بات کو سنیے ذرا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جگہ جگہ پہ آسمانوں پر فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی عبادت کے جلال سے آسمان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ ان چیخوں کو تم نہیں سنتے، میں محمد عربی سن لیتا ہوں۔ ان فرشتوں کو تم نہیں دیکھ سکتے، میں محمد عربی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا نا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ رات کے وقت تہجد کے ٹائم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے کے لیے، اور ویسے ہم سوئیں نا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، ٹیک لگا کے آنکھ لگ جائے تو ہمیں عبادت کرنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، لیکن اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہم سو جائیں نا تو فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سوتا، اور فرمایا ہمیں بیدار ہو کر وضو کی حاجت نہیں ہے، وضو تو وہ کرے نا جو سوئے، تو فرمایا ہمارا دل تو ہر وقت جاگتا ہی رہتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے وضو کیا ہے عبادت کے لیے تاکہ میری امت کو طریقہ آ جائے وضو کرنے کا۔ تہجد کا ٹائم ہے، آقا کریم علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، اور وضو کرتے کرتے آقا علیہ السلام نے فرمایا لبیک لبیک نصرتا نصرتا، فرمایا میں حاضر ہوں، تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی۔ اب
غسل خانے میں نبی پاک علیہ السلام تنہا وضو کر رہے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام وضو کر کے باہر تشریف لائے تو حضرت میمونہ پاک نے عرض کی ہاتھ باندھ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کوئی بندہ تو تھا نہیں، غسل خانے میں بندہ تو کوئی نہیں تھا، آپ باتیں کس سے کر رہے تھے؟ فرمایا یہاں تو کوئی نہیں تھا، کہیں تو تھا، یہاں تو کوئی نہیں تھا، کہیں تو تھا۔ عرض کی حضور کہاں تھا؟ فرمایا مکہ مکرمہ کے پاس ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے پر کافروں نے حملہ کر دیا، جب حملہ کر رہے تھے تو اس وقت ان کا نقصان ہو رہا تھا، ایک بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا مکے میں، اور میں مدینے میں کھڑے ہو کر اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس لیے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آئیے وہی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ وہ نبی جب پنگوڑے میں ہوں گے تو چاند ان کو لوریاں دے گا، وہ نبی جب پنگوڑے میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ چاند ان کو۔ اب اسی بات میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، نیک لوگوں کے نام یاد رکھا کرو، اس کی بڑی برکت ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندے کی بخشش صرف اس بات پر ہو جانی ہے کہ اسے کسی اللہ کے محبوب کا نام یاد ہوگا۔ اللہ کریم ہے نا جی، اللہ رحیم ہے، میں نے شروع میں کہا تھا اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ وہ جب مہربانی کرنے پہ آ جائے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ کسی گناہ گار پہ کرم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے نا۔ اللہ فرمائے گا بندے سے کہ تیرا حساب ہو گیا ہے، وہ کہے گا حساب تو ہو گیا ہے، ہاں جی، کیا نتیجہ نکلا؟ حساب کتاب کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے دامن میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں تھی۔ حساب کتاب قیامت والے دن ہوا، بندے کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا اس کا دوبارہ حساب کرو نا، وہ دوبارہ حساب کریں گے، پھر نیکی کوئی نہیں ہے، نیکی دامن میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے فرمائے گا تو نے نیکی کوئی نہیں کی؟ پریشان، یا اللہ میں نیکی نہیں کر سکا۔ اچھا کہاں رہتا تھا؟ بتائے گا میں فلاں علاقے میں رہتا تھا، وہاں میرا کوئی دوست رہتا تھا، میرا کوئی ولی وہاں رہتا تھا، وہ کہے گا یا اللہ رہتا تھا، تو اس کے پاس گیا جی نہیں جا سکا، میں چلا جاتا تو میں بھی نیک بن جاتا۔ اللہ فرمائے گا تجھے اس کا نام یاد ہے؟ کہے گا نام یاد ہے۔ فرمایا نام لے، اللہ اکبر، اس کا نام لے، وہ اللہ کے ولی کا نام لے گا، اللہ فرمائے گا جا میں اپنے ولی کے صدقے تجھے معاف کرتا ہوں۔ نیک بندوں کا نام یاد رکھا کرو، کسی کی برکت سے شاید مہربانی ہو جائے، کرم ہو جائے، مہربانی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان، آپ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے پنگوڑے کے پاس کھڑا تھا، اللہ اکبر، پنگوڑے کے پاس کھڑا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں کیا منظر دیکھتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں اور جس طرف آپ انگلی کو اٹھاتے ہیں آسمان کا چاند ادھر جھک جاتا ہے، جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں آسمان کا چاند ادھر جھک جاتا ہے۔ تو ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے لب مبارک بھی ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا، مجھے اس وقت کو سمجھ کوئی نہیں آئی، تو میں حیران ہو گیا، پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی انگلی میں اور آسمان کے چاند میں کون سی تار ملی ہوئی ہے، کون سی تار ہے، کون سا کنیکشن ملا ہوا ہے کہ جدھر اشارہ کرتے ہیں چاند جھک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ بڑے عظیم ثناء بیٹھے ہوئے ہیں، میرا گلا بھی خراب ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو ایک شعر سنا دوں۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں، چاند 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 جھک جاتا جدھر
انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور قابل توجہ شعر ویسے صاحب چاند چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ اس سے اگلا شعر ہے اللہ اکبر کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کیوں کہ یہ سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور۔ ہمارے بچوں کے کھلونے پلاسٹک کے ہوتے ہیں، لوہے کے ہوتے ہیں، پر ہمارے آقا وہ ہیں جن کا کھلونا بھی نور کا ہے۔ ارے جس نبی کا کھلونا نور کا ہے وہ نبی خود کتنا بڑا نور ہوگا۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں، حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کا بچپن ہے، جس طرف انگلی اٹھاتے ہیں چاند جھک جاتا ہے اور زبان بھی ہل رہی ہے، تو سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگا فرماتے میں انتظار کرنے لگا جب کوئی موقع آئے گا پوچھ لوں گا۔ فرماتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ سرکار کی غلامی میں صحابہ کرام آ رہے ہیں تو میں بھی سرکار کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش پر تھا، لوگ سوالات پوچھ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام جوابات عطا فرما رہے تھے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہمیشہ میرے ذہن میں کھٹکتا رہتا ہے، آقا ذرا اس راز سے پردہ تو اٹھا دیجیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتائیے، سارا واقعہ سنایا کہ آقا آپ کی انگلی اٹھتی تھی تو چاند جھک جاتا تھا، یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ کی توجہ ہے نا جناب؟ آقا آپ کی انگلی جدھر اٹھتی تھی چاند جھک جاتا تھا، یہ ماجرا کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جسم بندھا ہوا تھا۔ آج بھی مائیں جب بچوں کو سلاتی ہیں نا جسم باندھ دیتی ہیں تاکہ بچہ ڈرے نہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جسم بندھا ہوا تھا، والدہ صاحب نے بندھا ہوا تھا، میرا رونے کو دل کرتا تھا، آسمان کا چاند مجھے لوریاں دے کے ہنساتا تھا۔ میرا رونے کو دل کرتا تھا، وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا، آقا چاند اتنی دور ہے تو اس کی آواز آپ سن لیتے تھے؟ چاند تو اتنی دور ہے، آپ اس کی آواز پنگوڑے میں سن رہے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا جان یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا یہی چاند جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا اور سجدہ کرتے وقت جو آواز پیدا ہوتی تھی میں اس آواز کو بھی سن لیا کرتا تھا۔ اور فرمایا اس سے اگلی بات سنو، فرمایا چچا جان اللہ کے عرش کے نیچے، عرش الہی کے نیچے فرشتے نوری کاغذوں پر نوری قلموں کے ذریعے لوگوں کی تقدیریں لکھتے تھے۔ جب وہ قلم کو دباتے تھے تو قلم کے دبانے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی میں تو امی جان کے پیٹ میں اس آواز کو بھی سن لیا کرتا تھا۔ اب میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، آخری جملے، ارے جس نبی کے لیے ماں کا پیٹ کوئی پردہ نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس نبی کے لیے ماں کا پیٹ کوئی پردہ نہیں ہے اس نبی کے لیے قبر کا پیٹ بھی کوئی پردہ نہیں۔ جو ماں کے پیٹ میں سب کچھ سن لیا کرتے تھے آج وہ اپنی مزار پرانوار کے اندر بھی سب کچھ سن رہے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا نا اسمعوا
सलात आले मोहब्बती, फरमाया मेरा कोई उम्मती कहीं हो, दुनिया के किसी कोने में हो, जब वो मोहब्बत से मुझ पे दरूद पढ़ता है तो मैं उसको दूरी नहीं अपने कानों से उसका दरूद सुन लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं, हम सारे चाहते हैं कि हमारा दरूद हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सुने और ख़ुद जवाब अता फ़रमाएँ, तो फिर मोहब्बत से हाँ जी दरूद पाक पढ़ना है, बावुज़ू हो के मोहब्बत से पढ़ें। इंशाअल्लाह जो सरकार का उम्मती मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ता है वो कहीं भी हो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं खुद ही उसका दरूद सुन लेता हूँ। अल्लाह करीम मेरी आपकी सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दीन दुनिया की बेहतरियाँ खुशियाँ अता फ़रमाया। आमीन। सभी वमा बैठे अलैना रहें, इल्लल बलाग। बैठे रहें, कोई भी उठकर डिस्टर्बेंस